السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ ہماری یہ دنیا ایک بہت ہی خوبصورت تخلیق ہے۔ انسان اس دنیا میں واحد مخلوق ہے جو یہ شعور رکھتا ہے کہ اس کے قدرتی حسن کو کیسے بچایا جائے یا اس میں توازن کیسے برقرار رکھا جائے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے تاریخ میں ایسے حیرت انگیز فیصلے بھی کیے گئے جن پر دنیا بھر سے تنقید کی گئی، مگر در حقیقت ایسے مشکل فیصلے کرنا اس وقت کی ضرورت تھے۔ انسانوں کو ہمیشہ سے ہی اپنے سروائیول کے لیے قدرتی آفتوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی خطرہ رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے انسان نے کئی بار جانوروں سے بھی جنگ کی تاکہ وہ انسانوں کی اس خوبصورت دنیا کا حسن بگاڑ نہ سکیں۔ آپ نے اب تک صرف انسانیت کے درمیان ہونے والی جنگوں کے بارے میں ہی سنا ہوگا، مگر در حقیقت انسان نے تاریخ میں جانوروں سے بھی جنگ کی، جس کی ایک مثال 1932 میں آسٹریلیا میں ہونے والی دی گریٹ ایمو وار ہے، جب آسٹریلیا کے اس مقامی پرندے کی بے حد تیزی سے بڑھتی آبادی نے مقامی کسانوں کو پریشان کر رکھا تھا، کیونکہ یہ ان کی فصلیں تباہ کر رہے تھے۔ لہٰذا ان نہ اڑ سکنے والے پرندوں کا خاتمہ کرنے کے لیے باقاعدہ جدید بندوقوں سے لیس فوجیوں کو بھیجا گیا۔ اس دوران کئی سو پرندوں کو مار دیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی یہ جنگ ناکام رہی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک حیرت انگیز واقعہ پیسیفک اوشن میں موجود گلیپاگوس جزیروں پر پیش آیا، جو آفیشیلی طور پر ریپبلک آف ایکواڈور کا حصہ ہیں۔ ان جزیروں پر تقریباً 26,000 لوگ آباد ہیں، جس کی وجہ شہرت اس کا قدرتی حسن، خوبصورتی اور سب سے بڑھ کر ایسے نایاب جانوروں کی موجودگی ہے جو دنیا بھر میں کہیں اور نہیں پائے جاتے۔ مثلاً دنیا کے سب سے بڑے کچھوے گلوپاگوس ٹورٹوائز بھی یہیں پائے جاتے ہیں۔ 1959 میں یہاں 3 مچھیرے اپنے ساتھ کھانے کی غرض سے 2 بکریاں اور 1 بکرے کو ساتھ لائے، مگر انہیں کھایا نہیں بلکہ انہی جزیروں پر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بکریوں کی نسل کس قدر تیزی سے بڑھتی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں کئی بچوں کو جنم دیتی ہیں، اور ایسا ہی ہوا جب 14 سال بعد یہ تعداد دیکھتے ہی دیکھتے 30,000 بکرے بکریوں تک جا پہنچی۔ اس قدر زیادہ آبادی سے مقامی لوگوں اور باقی جانوروں کا جینا محال ہو گیا۔ یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، بلکہ مزید چند سالوں میں یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 2,50,000 بکرے بکریوں تک جا پہنچی۔ لہٰذا ان جزیروں پر موجود باقی جانور بھوک کی شدت سے مرنے لگے، کیونکہ یہ بکرے بکریاں تمام گھاس اور پودوں کو کھا کر ان کا صفایا کرنے لگے۔ اس موقع پر گورنمنٹ آف ایکواڈور کو خیال آیا کہ اب اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی ہنگامی اقتدامات کرنا پڑیں گے، اور کسی طرح سے ان تمام بکرے بکریوں کا ان جزیروں سے صفایا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ تمام پودوں اور قدرتی حسن کو تباہ کر کے ان جزیروں کو جلدی کھنڈر بنا دیں گے۔ مگر سوال یہ تھا کہ یہ کیسے کیا جائے۔ لہٰذا اس بارے میں بہت سے دلچسپ طریقے سوچے گئے، مثلاً یہ کہ ان جزیروں پر شیروں کو لا کر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ انہیں کھانا شروع کر دیں، لیکن در حقیقت یہ بہت سست عمل تھا۔ اس کے علاوہ ان بکرے بکریوں کی تعداد ساتھ ساتھ بڑھنے کی وجہ سے بالکل نہ کم ہوتی۔ دوسرا طریقہ یہ سوچا گیا کہ صرف بکریوں کو مار دیا جائے تاکہ ان کی تعداد مزید نہ بڑھ سکے، لیکن اس پر بھی عمل نہ کیا گیا۔ لہٰذا اب کی بار جو تیسرا طریقہ سوچا گیا، اسے پروجیکٹ ایزابیلا کا نام دیا گیا، جس کے مطابق فوجیوں کو بندوقوں کے ساتھ ان جزیروں پر بھیجا جائے جو ہر نظر آنے والے بکرے بکریوں کو شوٹ کرتے جائیں۔ اس قدر زیادہ تعداد کو گولیوں سے ختم کرنے میں بہت زیادہ وقت چاہیے تھا، لہٰذا اب کی بار نیوزی لینڈ سے باقاعدہ ہیلی کاپٹرز کو منگوایا گیا جس پر 4 شوٹر سوار تھے، اور مشین گن سے ہر نظر آنے والے بکرے بکریوں کو شوٹ کرتے جا رہے تھے۔ یہ طریقہ کام کر گیا اور 90% بکرے بکریوں کا صفایا ہو گیا، لیکن ابھی بھی ان کی ہزاروں کی تعداد موجود تھی جو پھر سے بڑھ کر لاکھوں تک جا سکتی تھی، لہٰذا ان کا صفایا کرنا ضروری تھا۔ یہ ہزاروں کی تعداد ڈر کر گھنے جنگلات میں جا کر چھپ گئی۔ اب کی بار جو طریقہ آزمایا گیا، اسے جوڈس گوٹ کا نام دیا گیا، جس کے مطابق ایک بکری کو پکڑ کر اس کے گلے میں GPS ڈیوائس لگا دی گئی تاکہ وہ جب بھی جا کر اپنے ساتھیوں سے ملے تو انہیں ڈھونڈ کر مار دیا جائے۔ یہ طریقہ 900 بکریوں کے ساتھ آزمایا گیا، جس میں 2 سال کا وقت لگا۔ یہ GPS ڈیوائس پر مشتمل بکریاں جب اپنے جھنڈ سے جا کر ملتی تو اس پورے جھنڈ کو ٹریس کر کے مار دیا جاتا، لیکن ہر بار اس ٹریکنگ ڈیوائس والی بکری کو چھوڑ دیتے تاکہ پھر سے اس عمل کو دہرایا جا سکے۔ یوں آخرکار کئی دہائیوں کے بعد 2006 میں پہلی بار گلاپاگوس آئیلینڈ سے ان بکرے بکریوں کا مکمل خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد پھر سے وہاں گھاس اور پودے اگنے لگے۔ جو جانور وہاں خوراک کی کمی سے ناپید ہو رہے تھے، ان کی تعداد بھی پھر سے بڑھنے لگی۔ ان لاکھوں بکرے بکریوں کے قتل کو ایک ظالمانہ اقدام کہہ کر دنیا بھر میں اس پر شدید تنقید بھی کی گئی، مگر ایکواڈور حکومت کا کہنا تھا کہ یہ باقی جانوروں اور انسانوں کے سروائیول کے لیے ایک انتہائی ضروری قدم تھا۔
کیونکہ زمین کے قدرتی حسن کو برقرار رکھنا ہم انسانوں کی ہی ذمہ داری ہے تاکہ ہم انسان سروائیو کر سکیں۔ بہرحال یہ واقعہ تاریخ میں جانوروں کے خلاف لڑی جانے والی ایک جنگ کے طور پر مشہور ہے۔ کیا ایسے فیصلے کرنا صحیح تھا یا غلط؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔